سکھایا ہے زمانے کو کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، کٹے سر سے جو جاری ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو، جھکایا کٹایا سر کو سجدے میں عبادت ہو تو ایسی ہو۔ بار دیگر بلند بر صلوات صلی اللہ زبان سے وہ کہتا ہے کربلا اقتدار کی جنگ تھی۔ ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ان کو مخاطب کر کے زبان سے تو کہتا ہے کربلا اقتدار کی جنگ تھی، گر قلم میں دم ہے تو پھر لکھو حسین ہار گیا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ مولا قبل احمد خان سید غازی رضوی سے گزارش کی دعائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ کی۔ بالکل سر، صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ربائی اور سلام کے چند اشعار عرض کر رہا ہوں کہ ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند، ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند جن کو میرے حسین کا ماتم نہیں پسند۔ ہم کیسے کر لیں ان سے بھلا دوستی کی بات، ہم کو ہے حر پسند انہیں حرملا پسند، اور یہ اپنی اپنی طبع ہے اے ساکن بہشت، تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند۔ سلام پیش کر رہا ہوں، بالکل تازہ سلام۔ ایک بار درود پڑھ کے اپنی زبانوں کو معطر کریں گے۔ پابند سلاسل میں ایک درس چھپا ہے، پابند سلاسل میں علی رضا بھائی ایک درس چھپا ہے، یہ مجلس شبیر تو، یہ مجلس شبیر تو زینب کی صدا ہے، پابند سلاسل میں ایک درس چھپا ہے، ششمہ کا تیور بھی 9 لاکھ پہ تھا بھاری، ششمہ کا تیور بھی 9 لاکھ پہ تھا بھاری، پیاسے علی اصغر کی، پیاسے علی اصغر کی بھی کیا خوب ادا ہے، پابند سلاسل میں ایک درس چھپا ہے۔ صلوات عرض کر رہا ہوں، دربار یزیدی میں عابد کا تھا جو خطبہ، ایک ناتواں امام نے دربار یزید کو ہلا دیا، دربار یزیدی میں عابد کا تھا جو خطبہ، ایک
تھا جو کاری، ایک وار تھا جو کاری، باطل پہ لگا ہے، پابند سلاسل میں ایک درس چھپا ہے، اور تاریخ نہ بھولے گی اس جور و ستم کو، تو تاریخ نہ بھولے گی اس جور و ستم کو، تو ننھا سا گل بدر بھی، ننھا سا گل بدر بھی مٹی میں ملا ہے، پابند سلاسل میں ایک درس چھپا ہے۔ آخری مطلب پیش کروں گا کہ دریا پہ کوئی لینے غازی تھا گیا پانی، دریا پہ کوئی لینے غازی تھا گیا پانی، مشکیزہ پرچم بھی، مشکیزہ پرچم بھی اب تک یہ گواہ ہے، پابند سلاسل میں ایک درس چھپا ہے۔ یہ مجلس شبیر بھی، یہ مجلس شبیر تو زینب کی صدا ہے، پابند سلاسل میں صلوات۔ والدی کا بلند صلوات، صلی اللہ محمد محمد۔ آپ سب دعا فرمائیں، کچھ مومنین مومنات بیمار ہیں، خصوصاً ملک غلام عباس صاحب کی اہلیہ اور سید امانت علی شاہ صاحب، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں بحق جہاد معصومین علیہ السلام، بالخصوص بحق مولا امام زین العابدین علیہ السلام، مولا سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا کا گلے مدہ خان سید منتظر گزارش، آؤ بیٹا 5 منٹ کے لیے مولا کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ عباس سجیدہ عباس سجیدہ کوئی ہوتا تو آتا، عباس سجیدہ کوئی ہوتا تو آتا، تھا ہی نہیں سرکار، تھا ہی نہیں سرکار، کوئی ہوتا تو آتا، عباس سجیدہ کوئی ہوتا تو آتا۔ اور عباس سے لڑنے کے لیے کوئی نہ آیا، عباس سے لڑنے کے لیے کوئی نہ آیا،
گر جان سے بیزار، گر جان سے بیزار کوئی ہوتا تو آتا، عباس ساجیدہ کوئی ہوتا تو آتا۔ اور کل دوں گا علم مرد کو یہ سن کے جو چپ تھے، کل دوں گا علم مرد کو یہ سن کے جو چپ تھے، فرار تھے فرار تھے کرار کوئی ہوتا تو آتا، عباس ساجیدہ کوئی ہوتا تو آتا۔ اور تو قبر میں چلاتا رہا کوئی نہ آیا، تو قبر میں چلاتا رہا کوئی نہ آیا، گر تیرا مددگار، گر تیرا مددگار کوئی ہوتا تو آتا، عباس ساجیدہ کوئی ہوتا تو آتا۔ اور میں نے کہا ان قبروں پہ ظاہر نہیں آتے، میں نے کہا ان قبروں پہ ظاہر نہیں آتے، کہنے لگے زوار، کہنے لگے زوار کوئی ہوتا تو آتا، عباس ساجیدہ کوئی ہوتا تو آتا۔ اور زہرا تو فدق لینے اکیلی گئی تھی، زہرا تو فدق لینے اکیلی گئی تھی، گر اور بھی حقدار، گر اور بھی حقدار کوئی ہوتا تو آتا، عباس ساجیدہ کوئی ہوتا تو آتا، محمد وآل محمد صلوات۔ یہ مجلس اعزاز بیسیکلی تربیت کا، یہ جو بچے آگے بیٹھے ہیں یہی ہمارا کل کا مستقبل ہے، لیکن ان بچوں کی تربیت بھی بڑی ضروری ہے، ان کو ہم پیچھے بھی نہیں بٹھا سکتے، لیکن ان بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ بیٹا جب مجلس میں بیٹھو تھوڑا باادب ہو کے بیٹھو، اور مجلس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھو۔ آپ دو کر یہ بچے مجلس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس کرتے ہیں، جس وقت مولانا صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور، تو یہ سارے بچے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، دو کر کے ان کو اس سائڈ پہ کر دیں تاکہ مجلس کا تقدس بھی بحال رہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ قبلہ تشریف لے آئے اور زیادہ دیر بٹھانا ہرگز مقصود نہیں۔ قبلہ کی آمد سے پہلے دو اشعار، یہ آج کل جو ایران
اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے جس میں مولا نے اسرائیل کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اس حوالے سے ابھی پچھلے دنوں 18 ذی الحج کا جشن عید گدی جی ایران کو فتح دی، جی ایران کو فتح ملی، آپ نے اسرائیل کو کہہ دیا، نہیں ایران کو فتح ملی ماشاء اسرائیل تو 18 ذی الحج کا جشن بھی منایا گیا۔ تو وہ 18 ذی الحج کا جشن جو ہے وہ ایران میں بھی منایا گیا۔ تو وہ کس طرح منایا گیا؟ ابن علی کا عشق ہی ان کا خمیر تھا، ابن علی کا عشق ہی ان کا خمیر تھا، وقت قضا زبان پر ذکر جناب امیر تھا۔ ایران میں 18 ذی الحج گلی گلی، ایران میں 18 ذی الحج گلی گلی میزائلوں کی گونج میں جشن عید غدیر تھا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کہ گیٹ پہ شیخ افضل جونیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کاپی لے کے، محرم الحرام کے اخراجات کے حوالے سے علی ٹرسٹ نے مختلف اپنے اراکین کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو وہ وہاں پہ چندے کی کاپی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش کی ان کے ساتھ ذرا بھرپور تعاون فرمائیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں۔ قبل اس کے میں قبلہ کو زحمت خطاب کے لیے کہوں آپ سے گزارش، ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہداء ملت جعفریہ، شہداء ملت امامیہ اور اس خصوصاً بالخصوص اس امام بارگاہ کی تعمیر و ترقی میں اور اس کے بانی سید ابرار حسین زیدی اور جو ان کے معاونین رہے اور جنہوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں کسی طرح سے بھی اپنا حصہ ڈالا اور وہ مرحوم ہو گئے، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان اللہ موجود ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 محرم الحرام کے حوالے سے میں ملتمس قبلہ سید سائن سجاد نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس کے حوالے سے خطاب فرمائیں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ خشوع امام زمان و برائے قلب ناظرین امام زمان با آواز بلند صلوات۔ محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ماشاءاللہ اچھی تعداد میں اب آپ تشریف فرمائیں، اس سے بہتر انداز میں صلوات کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها والصحوح آلاء نسداها
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من یراہ ومتطفل علی جمیع من انشاہ کریم حلیم ذو عنات قد وسع كل شيء برحمته والصلاة والسلام على رسوله الكريم اختاره قبل ان ارسله وسماه قبل ان اجتباه واصطفاه قبل ان ابتعثه ونصلي ونسلم على حقيقة الوجه الأكرم العارف بما في اللوح والقلم الواقف في جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا سيما النور على النور في تحياء الديجور والإمام المنصور صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن حسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وكن اللهم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أبد الآبدين ودهر الداهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات عجل فرجهم نعرہ تکبیر خالق کا نام بلند مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہماری اصل کی پہچان مل کے حیدری حسینیت یزیدیت ایک دفعہ مل کے علوی صلوات کی تلاوت کیجئے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعائے پروردگار عالم آپ کا اس صفحہ عظامیانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی جتنے برادران بزرگان جہاں پر تشریف فرمائے پروردگار آپ کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کچھ اسرائے ملت امامیہ کے حوالے سے کہا گیا ہے پروردگار عالم انہیں جلد قید سے رہائی نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے اور کسی بھی حوالے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں جو مومن پریشان ہے ان کی پریشانی کی رفعیت کے لیے ظہور امام میں تعجیل کے لیے لشکر امام میں شمولیت کے لیے اور امام زمانہ کا سایہ سروں پر قائم اور دائم رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات ایک دفعہ مل کے بہتر انداز میں صلوات کی تلاوت کیجیے گا وعجل فرجهم تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے حمد خداوندی سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں ایسی رہبر اور امام عطا کیے ہیں
جو سیرت میں بھی رسول جیسے تھے، صورت میں بھی رسول جیسے تھے. سلامت رہیے بادشاہ، سلامت رہیے. جو سیرت میں بھی رسول جیسے تھے، صورت میں بھی رسول جیسے تھے، جو گفتار میں بھی رسول جیسے تھے، کردار میں بھی رسول جیسے تھے، جو ادوار میں بھی رسول جیسے تھے، جو عدالت میں بھی رسول جیسے تھے. اور میں نے کل کے مجلس میں کہا تھا ہماری جو بھی بات ہوگی یا آیت سے ہوگی یا روایت سے ہوگی. راوی کہتا ہے کنت جالسا عند ابی بکر فاتاه رجل فقال یا خلیفۃ رسول اللہ ان رسول اللہ وعد لي يحصل لي ثلاث حصيات فاحصها له. فقال ابو بکر ادعوا لي علي فجاء امیر المؤمنین علیہ السلام فقال الخلیفہ یا ابا الحسن ان هذا يذكر ان رسول الله وعد له ثلاث حصيات فحصها له فحصى امير المؤمنين ثلاث حصيات. فقال ابو بكر صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یا ابا بکر کفی وکف علی فی العدل سوا. راوی کہتا ہے ہم خلیفہ کے دربار میں موجود تھے، ایک شخص مدینہ کے باہر سے آیا، آ کر کہنے لگا اے خلیفہ رسول مجھ سے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی مدینہ میں آؤ گے میں تمہیں 3 مشت کھجوریں عطا کروں گا. میں کھجوروں کی تعداد کو جانتا ہوں. اب جب کہ رسول مدینہ میں موجود نہیں ہے، رسول اس دنیا سے چلے گئے اور آپ رسول کی مسند پر آ بیٹھے ہیں، تو اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ مجھے 3 مشت کھجوریں عطا کریں. جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، خلیفہ اول نے کہا گھر سے علی کو بلا لاؤ، گھر سے علی کو بلا کر لے آؤ. علی حیدر کرار کو بلایا گیا. جیسے ہی علی درمیان میں آئے، خلیفہ اول نے کہا یا علی سے 3 مشت کھجوریں عطا کیجئے. 3 مشت کھجوریں عطا کی گئی. دربار سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا خلیفہ اتنے سے کام کے لیے علی کو گھر سے بلایا، خود ہی 3 مشت کھجوریں عطا کر دیتے. اس وقت خلیفہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں رسول کے ساتھ ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، رسول نے میرا دامن پکڑ کے کہا تھا ابو بکر یاد رکھنا میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں ایک جیسا ہے. میرا اور علی کا سلامت ریا بادشاہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سلامت رہی. میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعت میری جانب مقصود ہو گئی. سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس آزاد، اور میں نے ان مجالس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس آیہ مافی ہدایہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ. اے مسلمانوں، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ. یعنی پروردگار عالم نے اطاعت الہیہ کا معیار اطاعت رسول کو قرار دیا ہے. اور ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی رہے گا کہ انسان کی نجات اطاعت رسول میں ہے. اور یہ ناز ہے ہمارا، یہ ناز ہے مکتب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا کہ ہم نے جسے مانا ہے رسول کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے جس کا اقرار کیا ہے رسول کی وجہ سے اقرار کیا ہے. ہم نے جس کا انکار کیا ہے رسول کی وجہ سے انکار کیا ہے. میں جملے کو بدلتا ہوں، آپ مزاج کو بدلیے گا. ہم نے جسے علیہ السلام مانا رسول کی وجہ سے، ہم نے جسے علیہ السلام مانا رسول کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے جسے لعنت اللہ کہا ہے رسول کی وجہ سے کہا ہے. اور دلیل یہ ہے ہم نے حسنین کو حسنین کے کہنے پر جنت کا سردار نہیں مانا، بلکہ رسول نے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہم نے سیدہ کو سیدہ کے کہنے پر رسول کا حصہ نہیں مانا، بلکہ
रसूल ने कहा था अल फातिमा तो बसअतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। दुनिया वालों, हमने अली को अली के कहने पर अपना मौला नहीं माना, बल्कि हमने तो गदीर के मैदान में, बारामों के मिंबर पे, तपते हुए सहरा में, सवा लाख हाजियों के सामने रसूल को ये कहते सुना, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली हो। सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए, आबाद शाद रहिए। हमने जिसे माना है रसूल के कहने पर माना है, और रसूल ने जाते हुए हमें दो चीज़ें उनसे तमस्सुक करने का हुक्म किया था। रसूल ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम में दो किराम कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे, तुम हिदायत के रास्ते पर गामजन रहोगे, हत्ता कि तुम मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाओगे। अच्छा सामीन मोहतरम, बालिका फ़िक्र समाते मेरे सामने मौजूद हैं, मुझे बात करने में बड़ी आसानी होगी। हम हदीस के लफ्ज़ से शुरू करेंगे और हदीस के माना और मफ़हूम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गान जानते हैं रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो किराम कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। सामीन मोहतरम, इस हदीस में लफ्ज़ छोड़ बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? इस हदीस में लफ्ज़ छोड़ बड़ी ही अहमियत का हामिल है, और उसकी वजह यह है कि ये लफ्ज़ छोड़ वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आने वाला अपने साथ को शायद लेकर आए, आने वाला अपने साथ कोई शायद लेकर आए और जाते हुए छोड़ के चला जाए। मैं मिसाल से वाज़ेह करूंगा। मैं आपकी खिदमत में अली मस्जिद में आया, मेरे हाथ में ये अंगूठी थी, मैंने इसे मिंबर पे रख दिया। मजलिस के इख्तिताम पर मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया, मेरे भाई मेरे पीछे आए और कहने लगे मौलाना आपने इस अंगूठी को मिंबर पर छोड़ दिया। इनका लफ्ज़ छोड़ इस्तेमाल करना इस बात का इस्तिआरा है कि मैं आते हुए ये अंगूठी अपने साथ लेकर आया था और जाते हुए छोड़ के जा रहा हूँ। तो दुनिया वालों, आज के बाद ये बात करना छोड़ दो कि रसूल कुर्बत की बुनियाद पर, रसूल रिश्तेदारी की बुनियाद पर अहले बैत को हम पर मुसल्लत कर गए। रसूल का अपनी हदीस में लफ्ज़ छोड़ इस्तेमाल करना इस बात की अलामत है कि रसूल जहाँ से रसूल बन के आया था, कुरान भी वहाँ से लाया था, अहले बैत भी वहाँ से लेकर बिल्कुल अल्लाह रसूल जहाँ से रसूल बन के आया था, कुरान भी वहाँ से लाया था, अहले बैत भी वहाँ से लाया था। अच्छा चले मैं बात को फिर थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। रसूल ने कहा मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। सलामत रही, आपने वो किया, मैं तुम्हें हैदर भाई मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। यानी रसूल ने बता दिया, याद रखना मैं जिनमें छोड़ के जा रहा हूँ वो और है, मैं जिनमें छोड़ के जा रहा हूँ वो और है, जिनको छोड़ के जा रहा हूँ वो और है। काशी पे तवज्जो कीजिएगा, मैं जिनमें छोड़ के जा रहा हूँ वो और है, जिनको छोड़ के जा रहा हूँ वो और है। दोनों में फर्क है, फर्क वाज़ेह करता हूँ। रसूल जिनमें छोड़ के जा रहे हैं उन पर इताअत वाजिब है, और रसूल जिनको छोड़ के जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब है। मिलके या
سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ رسول جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، رسول جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں، رسول جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ محتاج ہیں آیتوں کے، رسول جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آیتیں ان کی محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے علی بستر رسول پر سوئے، اللہ نے آیت قرآن کو نازل کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ علی نے خندق کے میدان میں تلوار کو نکالا، اللہ نے قرآن میں کہا فرد اللہ الذین کفروا بغیظہم لا ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ علی نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، اللہ نے قرآن میں کہا والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علی نے نیک عمل کیا، اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ علی کی ولایت کے ساتھ اللہ نے غدیر کے میدان میں دین کو مکمل کیا، اللہ نے قرآن میں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو پھر مجھے کہنے دو دنیا والوں سب کو برابر نہ ٹھہرانا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ تھے جو آیتیں اترنے کے بعد عمل کرتے رہے، اور اہل بیت وہ ہے جو عمل کرتے رہے آیتیں اترنے۔ یا اہل بیت میں یا سلامت رہیے، اہل بیت ہوں آپ سلامت رہیے۔ اہل بیت وہ ہیں جو عمل کرتے رہے آیتیں اترتی نہیں۔ کیا کہا رسول نے؟ بات آپ کے ذہن میں محفوظ، میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ سامعین محترم، پہلے 700 سال تک یہ حدیث ایسے ہی بیان ہوتی رہی جیسے میں نے آپ کی سماعتوں تک منتقل کی ہے۔ 700 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہمارے برادران کے بہت بڑے عالم دین ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو بدل کر لکھا یا بدلا ہوا لکھا۔ اب یہ تاریخ کے واقعات ہیں، کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کی معلومات میں اس کو ہدیہ کریں گے۔ بہرحال انہوں نے حدیث کے الفاظ کو اس طرح سے غور کیا کہ رسول نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ رسول نے کہا تھا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری سنت ہے۔ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں ہم شیعیان حیدر کرار، یہ ہمارا مکتب علم کا مکتب ہے، یہ ہمارا مکتب دلیل کا مکتب ہے۔ ہم نہ تو لڑائی کے قائل ہیں، نہ ہم جھگڑے کے قائل ہیں، نہ ہم فساد کے قائل ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اہل بیت کے لفظ کی جگہ سنت کا لفظ استعمال کر ہی دیا تو پھر دنیا کو یہ بھی تو بتاؤ سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت کہتے کسے ہے؟ اچھا سنت کی تعریف اپنی کتابوں سے نہیں کروں گا، ہمارے برادران نے سنت کی تعریف کی ہے السنہ وہو قول النبی وفعل النبی وتقریر النبی۔ سنت وہ ہے جو نبی کر کے دکھائے اور نبی دنیا کے سامنے بتائے۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں اگر سنت کا یہ بھی پیمانہ مقرر کرو گے تو سنت میں بھی یا علی نظر آئے گا یا اولاد علی، یا علی نظر آئے گا یا اولاد علی نظر آئے گی۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے غدیر کا میدان، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں رسول نے علی بتایا بھی ہے، علی دکھایا بھی ہے۔ علی بتایا مل کے رسول نے علی بتایا بھی ہے، علی دکھایا بھی ہے۔
تو اگر سنت کی بات کرو گے تو سنت میں بھی یا علی نظر آئے گا یا اولاد علی نظر آئے گی۔ چلیں ذہن میں جملہ آ گیا، آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک اور سنت رسول کی بڑی خوبصورت ہے، اور سنت یہ ہے کہ رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران جنت کا سردار رسول کا نواسا حسن ابن علی مسجد میں صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے رسول کی پشت پر سوار ہو گئے، رسول کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اب رسول سر اٹھانا چاہتے تھے کہ آواز پروردگار آئی، جبرائیل میرے حبیب کو کہہ دو جب تک حسین آپ کی پشت سے اتر نہ جائے اپنی اس سنت کو جاری رکھنا۔ اصحاب کہتے ہیں رسول نے 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، بلکہ 70 مرتبہ اپنی اس سنت کے پیرائے میں ذکر سجدہ کو تکرار کیا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے، حسین کو پشت نبی پہ دیکھتے، پھر اپنے سر کو جھکا لیتے، پھر سر کو اٹھاتے، حسین کو پشت نبی پر دیکھتے، اپنے سر کو جھکا لیتے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے صحابہ زیارت حسین کی کرتے تھے، سجدہ اللہ کا کرتے تھے، زیارت حسین کی کرتے تھے، شکر اس اللہ کا کرتے تھے۔ اب اس سنت میں بھی رسول نے ایک پیغام دیا اور ایک پیغام حسین ابن علی نے دیا، یعنی نانا اور نواسا دنیا کو ایک پیغام دے رہے تھے، اور پیغام کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سر پر پڑھا رہے تھے، رسول آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حسین پشت نبی پہ بیٹھے زبان بھر کو بتا رہے تھے۔ حسین کیا بتا رہے تھے؟ حسین کہہ رہے تھے ملے گی جنت پیے کا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ارے نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہو، جس کے دل میں سلام علیکم۔ وآل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے آپ کی، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اچھا یہی پر آج کی مجلس کا پیغام بھی لیجئے گا، اور قسم کا خدا بڑا ہی قیمتی پیغام ہے، اور میں نے کہا تھا ہر مجلس کا ایک پیغام ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل مجلس وہ ہے کہ جہاں پر آپ کوئی نہ کوئی حسینی پیغام بھی لے کر جائیں۔ اب میں پیغام ایک سوال کی صورت میں دوں گا۔ اتنا عظیم اجتماع ہے، مجھے بتائیے گا کیا رسول نے حسین کو نماز کے دوران اپنی پشت سے اتارا؟ مل کے بولیے، کیا رسول نے حسین کو اتارا؟ کیا رسول نے حسین کو اتارا؟ اچھا اب آئیے مجھے بتائیے کیا رسول نے نماز توڑی؟ مل کے بولیے، کیا رسول نے نماز توڑی؟ کیا رسول نے نماز توڑی؟ نہیں، رسول نے نہ حسین اتارا، نہ نماز توڑی، نہ حسین اتارا، نہ نماز توڑی، نہ حسین اتارا، نہ نماز توڑی۔ یہی تو اعتدال رسول عربی تھا، رسول نے نہ حسین کو اتارا نہ نماز توڑی، اور پیغام دے دیا یاد رکھنا نہ حسین کے لیے نماز چھوڑنا، نہ نماز کے لیے حسین چھوڑنا۔ سلامت رہیے، آپ سلامت۔ محمد وعجل فرجہ۔ نہ حسین کے لیے نماز چھوڑنا، نہ نماز کے لیے، یہ آج جو تفریق کی جا رہی ہے، نماز اور عزاداری کا مقابلہ، یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ نماز اور عزاداری ایک ہی شے کے دو نام ہے۔ نماز ہے مقصد عزاداری، اور عزاداری ہے بقائے نماز۔ میں مثال سے بات کو واضح کروں گا۔ جب دربار یزید میں ایک شخص نے سید سجاد سے سوال کیا تھا، اے سجاد یہ بتائیے کیا کربلا میں آپ کے بابا جی تھے یا یزید کی فتح ہوئی؟
سر اٹھائیے گا. سید سجاد سے سوال کیا تھا, سید سجاد یہ بتائیے کیا دربار یزید میں آپ کے بابا جی تھے یا یزید کی فتح ہوئی؟ تو سید سجاد نے پوچھا تھا بتا نماز پڑھتا ہے؟ مولا نماز پڑھتا ہو. تو پھر مولا نے کہا تھا آج کے بعد یہ سوال نہ کرنا, اس لیے کہ ہر نمازی نماز پڑھنے کے بعد میرے بابا کی فتح کا اعلان کرتا ہے, یزید کی شکست کا اعلان کرتا ہے. کربلا 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 کربلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وآل محمد وعجل فرجہ. تو اطاعت رسول ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے. رسول نے کہا میں قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا میں دست ادب باندھوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ فقط قرآن کو بھی ہمارے درمیان چھوڑ جاتے تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہوتا, لیکن آپ نے اہل بیت کی شرط کو کیوں لگایا؟ تو عجب نہیں رسول کی آواز آئے گی. صاحب یاد رکھنا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے بعد بڑے بڑے آئیں گے جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کریں گے. میرے بعد بڑے بڑے آئیں گے جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کریں گے. میں نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کی شرط کو لگایا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قرآن خالی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, بلکہ قرآن کے ساتھ تمہیں دامن اہل بیت سے بھی متمسک ہونا ہوگا. اور میں بات کو اپنی مثال سے واضح کروں گا اور بات بہت اعلیٰ ہے, اور اس کے لیے جو ظاہر امیر کائنات ہے میں ان کا ساتھ چاہوں گا. اور دعا ہے پروردگار عالم جنہوں نے امیر کائنات کے روزے کی زیارت نہیں کی, خدا آپ کو امیر کائنات کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. اور جو زیارت کر کے آئی ہے خدا آپ کو بار بار علی حیدر کرار کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. آپ علی حیدر کرار کی جو زائرین ہیں, نجف کے زائرین میرا ساتھ دیں گے. میں نے کہا کہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اچھا قرآن کیا ہے؟ القرآن نور, القرآن ہدایہ, القرآن واضح. قرآن نور ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن وضاحت ہے. جو خود نور ہو اسے کسی نور کی ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑی سی باریک بات ہوگی لیکن بات باکمال ہوگی, میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. جو خود نور ہو اسے کسی نور کی ضرورت نہیں ہوتی. جو خود وضاحت ہو اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ امیر کائنات کے روزے کی زیارت پہ جاتے ہیں تو امیر کائنات کے روزے کی زیارت کے بعد آپ سلام پڑھتے ہیں. سلام میں جب امام حسین کا ذکر آتا ہے نا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ وعلی امکہ واخیکہ. مولا آپ پر سلام, آپ کی ماں پر سلام, آپ کے بھائی پر سلام. پھر آپ کہتے ہیں السلام علیکہ وعلی الائمۃ من ذریتک. مولا آپ پر سلام اور آپ کی ذریت میں آنے والے ائمہ پر ہمارا سلام. اگلا جملہ بڑا باکمال ہے. آپ کہتے ہیں اشہد لقد طیب اللہ بک التراب. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے خاک کو خاک شفا کر دیا. اشہد لقد طیب اللہ بک التراب. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے خاک کو خاک شفا کر دیا. وَأَوْزَحَ بِكَ الْكِتَابَ, اور آپ کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کی ہے. مولا آپ کے ذریعے سے, مولا آپ کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کی ہے. میں نے کہا تھا قرآن خود وضاحت ہے, اور جو وضاحت ہو اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر یہ جملہ کیا ہے کہ مولا آپ کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی وضاحت کی ہے. بھائی اس
اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، قرآن بھی ہدایت ہے، حسین بھی ہدایت ہے، قرآن بھی وضاحت ہے، حسین بھی وضاحت ہے، مگر فرق یہ ہے قرآن جو بتاتا رہا حسین وہ دکھاتا رہا، قرآن جو بتاتا رہا حسین وہ دکھاتا رہا۔ قرآن نے کہا نماز حق ہے، حسین نے نرغہ آدھا میں نماز پڑھ کے بتایا نماز حق ہے۔ قرآن نے کہا روزہ حق ہے، حسین نے روزے کی حرمت کو بچا کر بتایا یاد رکھنا روزہ حق ہے۔ قرآن نے کہا پردہ حق ہے، حسین نے پردے کی عصمت کو بتایا اور بتا کے بتایا یاد رکھنا پردہ حق ہے۔ قرآن نے کہا حج حق ہے، حسین مولا نے حج کی عصمت کو بچانے کے لیے احرام حج کو احرام عمرہ میں تبدیل کیا اور تبدیل کر کے بتایا حج حق ہے۔ قرآن نے آواز دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن آواز دیتا رہا اور دنیا والوں کبھی بھی شہداء کو مردہ گمان نہ کرنا بلکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ دنیا پریشان تھی شہید کیسے زندہ ہے، حسین نے نوک سینہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا شہید ایسے زندہ ہو، شہید ایسے زندہ محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ امام نے نوک سینہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اگر وضاحت چاہیے تو دروازے اہل بیت پر آنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ، ایک تحریہ آ گیا مسلمانوں کی خلیفہ کے دربار میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ملتی بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ وعجل فرجہم، تحریہ مسلمانوں کے خلیفہ کے دربار میں آیا۔ اس نے آ کر کہا دیکھو میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ تحریہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ بیان ہے، یہ احکام ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ چلے ایک لمحہ اجازت دیجیے گا، میں آیت کو یہیں پر روک کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت سے یہ تو بات واضح ہو گئی جو اللہ کی طرف سے ہوں گی کم از کم ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جو باریکی کو سمجھتے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا، جو اللہ کی طرف سے ہوں گے کم از کم ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ چاہیے آپ بزرگان ہیں، مجھ سے بہتر علم رکھنے والے، مجھ سے زیادہ تجربہ کار افراد موجود ہیں، چاہیے جا کر مسلمانوں میں موجود مسالک کا مطالعہ کیجئے، مکاتب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو نظر آئے گا مسلمانوں میں جتنے مسلک ہیں، جتنے فرقے ہیں اتنے ہی امام ہیں، جتنے امام ہیں اتنے ہی طرق ہیں، جتنے امام ہیں اتنی ہی سنتیں ہیں۔ کسی نے کہا نماز میں ہاتھ ایسے باندھو، کسی نے کہا یہاں پر باندھو، کسی نے کہا یہاں پر باندھو، کسی نے کہا کچھ کرو، کسی نے کہا کچھ کرو، اور شیعہ ناز کیا کرو اللہ نے تمہیں امام 12 دیے مصلی ایک دیا۔ اللہ نے تمہیں امام 12 دیے ہیں، مصلی ایک دیا ہے، امام 12 دیے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، امام 12 دیے ہیں، حج کرنے کا طریقہ ایک ہے، امام 12 دیے ہیں، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک ہے، امام 12 دیے ہیں، خمس دینے کا طریقہ ایک ہے۔ مجھے تو لگتا یوں ہے جیسے آنکھیں 12 کی ہیں نگاہ ایک ہے، دماغ 12 کے ہے سوچ ایک ہے، ہاتھ 12 کے ہے کام ایک ہے، پیر 12 کے ہے اقدام ایک ہے، دل 12 کے
ہے سوچ ایک ہے، اس لیے کہ 12 کے 12 سچے ہیں، 12 کے 12 منصوص من اللہ ہے۔ جو پہلے والے نے کہا وہی درمیان والے نے کہا، جو درمیان والے نے کہا وہی آخر والے نے کہا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہر رسول نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، کلنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، سلامت رہیے، ہمارا درمیان والا بھی۔ اب آئیے واقعی کو ادامہ دیا جس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا توجہ ہے آپ کی بات محفوظ آپ کے ذہنوں میں۔ اللہ نے بزرگان سے دعا دوں گا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کے علاوہ تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے قرآن میں اختلاف ڈھونڈا ہے، قرآن میں اختلاف کو تلاش کیا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا اختلاف تلاش کیا؟ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں۔ اس نے کہا اختلاف کہا ہوا؟ اس نے کہا ذرا صبر تو کرو۔ اس نے قرآن کے ایک اور آیت کو پڑھا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس قرآن کی ساری آیات متشابہ ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا پریشان ہوا، اس نے پھر تیسری آیت کو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ قرآن کی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی ساری آیات ہی محکم ہیں۔ اب دربار میں بھی ایسے ہی سناٹا چھا گیا جیسے علی مسجد میں چھا گیا۔ توجہ ہے آپ کی، سلامت رہیے۔ کہا اللہ نے قرآن ایک جگہ پہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے قرآن میں کہا اس کی ساری آیات ہی محکم ہے۔ تیسری میں کہا اس کی ساری آیات ہی متشابہ ہیں۔ خلیفہ تو بتاؤ ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ یہ اختلاف نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اب خلیفہ کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، کہتا ہے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اپنے علماء کو بلایا اور سوال کو ان کے سامنے رکھا اور کہا مجھے جواب دو۔ کہنے لگے حضور ہمیں تھوڑے سا وقت چاہیے۔ اب یہ اندر گئے، اندر تھوڑی دیر گزارنے کے بعد باہر آئے اور کہنے لگے حضور ہمارا جواب یہ ہے کہ اس نے قرآن میں اختلاف ڈھونڈا ہے، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ اس نے قرآن میں اختلاف ڈھونڈا ہے، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ پرانی عادت ہے کہ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ دیا جائے تو گردنوں کو کاٹا جاتا ہے، جب علم کا جواب علم سے نہ دیا جائے تو پھر گردنوں کو کاٹا جاتا ہے۔ دہریہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا گردن تو کاٹ دو گے لیکن سوال تو تاریخ میں باقی رہے گا کہ مسلمانوں کے دربار میں ایک دہریہ آیا تھا، اس نے آ کر سوال کیا تھا، مسلمانوں نے اس کی گردن کو قلم کر دیا۔ اس دربار میں علی کا کوئی چاہنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا آ میں تجھے اس گھر میں لے چلتا ہوں جس گھر میں قرآن اترا ہے، جس گھر میں قرآن اترا ہے۔ یہ اس کو لے کر امام صادق کے گھر میں آیا، آ کر کہنے لگا مولا اس کے کچھ سوال ہے۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے سوال بھی تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں گے؟ سوال بھی تم بتاؤ گے یا سوال بھی ہم بتائیں؟ مولا آپ جانتے ہیں تو آپ ہی بتائیے۔ مولا نے کہا یاد رکھنا یہ اختلاف آیات میں نہیں ہے، یہ اختلاف بندوں میں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا قرآن ہی متشابہ ہے، یعنی یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کو قرآن کی کوئی آیت بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مولا یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ
ہیں، یعنی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ امام نے کہا یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہمارے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ ان کو جو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ خود سمجھ لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ مولا اللہ نے جو قرآن میں کہا یہ سارے کا سارا ہی محکم ہے، یعنی سارے کا سارا ہی سمجھ میں آنے والا ہے، اس پر میرے مولا جلال میں آئے اور کہا وہ ہم محمد و آل محمد ہے جن کے لیے سارا قرآن ہی محکم ہے۔ یہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا مولا مجھے اپنے سوالات کے جوابات مل گئے، مگر آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے سارے ہی قرآن کو محکم کیوں نہیں بنایا، متشابہ کیوں رکھا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ رہتی دنیا کو اپنے 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 سوالات اور اپنے قرآنی مسائل کی بات گشت کے لیے اہل بیت کی محتاجی محسوس ہوتی ہے، اہل بیت کی محتاجی محسوس ہوتی ہے، اہل بیت کی محتاجی محسوس ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے محکم کہیں متشابہ تیرا کلام، خدایا عجب یہ راز تو نے قرآن میں دھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ تو قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ قرآن خدا کا بیان ہے، اہل بیت اس کے ترجمان ہے۔ قرآن کتاب لا ریب ہے، علی اور اولاد علی امام لا ریب ہے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، علی اور اولاد علی کی امامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن خدا کا بیان ہے، اہل بیت اس کے عملی ترجمان ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، اہل بیت اس کتاب خدا کے مفسر ہے۔ تو جب پتہ چل ہی گیا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا عظیم ہے تو حق بنتا ہے مکتب جعفریہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ان الفاظ میں بیان کروں کہ قرآن اگر اپنے معنی میں اعلیٰ ہے تو اہل بیت کی ایک کڑی کا نام علی ہے۔ سر اٹھائی گا آخری بات اور رحمت تمام، قرآن اگر اپنے معنی میں اعلیٰ ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام علی ہے۔ قرآن اگر پیغام فاطر السماوات والارض ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام فاطمہ ہے۔ قرآن اگر اپنے معنی میں حسین و دل نشین ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام حسن ہے، ایک کڑی کا نام حسین ہے۔ قرآن اگر عبادت کا درس دیتا ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام علی زین العابدین ہے۔ قرآن اگر علوم کا سرچشمہ ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام علی زین العابدین ہے، ایک کڑی کا نام محمد باقر ہے۔ قرآن اگر صدق صفا کا مظہر ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام جعفر صادق ہے۔ قرآن اگر غصہ پینے کا درس دیتا ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ قرآن اگر خدا کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان کرتا ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام علی رضا ہے۔ قرآن اگر تقوی الہی کا پیغام دیتا ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام محمد تقی ہے۔ قرآن اگر نجابت الہیہ کا پیغام ہے تو اہل بیت کی کڑی کا نام علی نبی ہے۔ قرآن اگر خدا کے دشمنوں کے سامنے ٹک جانے کا پیغام دے رہا ہے تو اہل بیت کے کڑی کا نام حسن عسکری ہے۔ اور اگر قرآن پردہ غیب میں رہ کر وجود خدا کو ثابت کرتا ہے تو اہل بیت کی آخری کڑی کا نام محمد مہدی ہے۔ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد واجل فرجہ۔ آئیے اتباع رسول میں قرآن اور اہل بیت کے تابع ہو جائیے، اس لیے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے جو قرآن سے بھی متمسک رہتا ہے، اہل بیت سے بھی متمسک رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کیجئے، اس لیے کہ قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے آل محمد نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ کوئی غم نہ ہو سوائے ہمیں قسموں میں کر رہا ہے۔ آج تو محرم ہو گئی، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا جب بھی غم حسین کی گریہ کے لیے آؤ کبھی شرما کے نہ رویا کیجیے، خدا کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں اور یہی آنسو میری اور آپ کی نجات کا وسیلہ ہے۔ بس دو جملے حسین کی
روانگی مدینہ کے آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں گا۔ عزادارو حسین کو بڑا پیار تھا مدینہ سے، بس اسی حسین کو منانے کے لیے اور اسی حسین کا الوداع پڑھنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہو گئے۔ میرے مولا کو بڑا غم تھا، مجھے کوئی الوداع کہنے نہیں آیا۔ میں کہوں گا مولا آئیے دیکھیے، ہم آپ کی الوداعی پڑھنے کے لیے تنہا نہیں آئے، اپنی ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر آئے۔ حجروں کو بڑا غم تھا مولا کو۔ عزاداروں قاصد آ گیا دربار سے اور آ کر کہا حسین، خلیفہ نے دربار میں بلایا ہے۔ جیسے ہی پیغام آیا نا، حسین شریکت الحسین بہن کے پاس آئی۔ عزاداروں بڑا پیار تھا اپنی بہن کے ساتھ، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب بہن بھائی کی زیارت نہ کرے اور بھائی بہن کی زیارت نہ کرے۔ بچپنے کا عالم ہے، سنو گے واقعہ بچپنے کا عالم۔ رسول نے مولا سے سوال کیا، حسین یہ بتاؤ اگر کبھی میرے دین پہ وقت آ گیا، حسین کیا کرو گے؟ نانا غم نہ کر، نانا میں تیرے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ دوں گا۔ حسین اگر مدینہ چھوڑنے سے بھی دین نہ بچا پھر کیا کرو گے؟ نانا غم نہ کر، میری جتنی اولاد ہوگی نا میں اسے قربان کر دوں گا۔ حسین اگر اولاد کروانے سے بھی دین نہ بچا پھر کیا کرو گے؟ نانا غم نہ کر، اگر اولاد قربان کروانے سے بھی دین نہ بچا نا تو میں اپنی گردن کو قلم کروا دوں گا۔ حسین اگر گردن قلم کروانے سے بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ اب حسین خاموش ہوئے۔ پاس سے کوئی 4 سالہ مستور تھی، کہنے لگی نانا غم نہ کر، اگر بھائی کا سر قلم کروانے سے بھی دین نہ بچا، زینب اپنی چادر کو قربان کر دے گی، زینب اپنے بلکے کو قربان کر دے گی۔ اجرکم من اللہ، بڑا پیار تھا بھائی کے ساتھ۔ آئے اپنی بہن کے پاس اور آ کر کہنے لگے زینب قاصد نے دربار میں بلایا ہے۔ بھیا یہ کون سا وقت ہے دربار کا؟ بھیا میرا دل گھبراتا ہے، بھیا میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ زینب مجھے دربار جانے دو، میں جانتا ہوں مدینہ میری قتل گاہ نہیں ہے۔ زینب میں کربلا کے صحرا میں سجدے میں سر رکھ کر اپنا سر کٹواؤں گا۔ زینب کو بڑا پیار تھا، کہنے لگی بھائی تیری بات اپنی جگہ پر، مگر میرا دل نہیں مانتا، میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی۔ ابھی آواز زینب بی بی کی بلند ہونا تھی کہ یہاں سے حویلی حسین کا دروازہ کھلا۔ کسی نے کہا مسلم ابن عقیل آ گئے۔ حسین مولا نے کہا زینب دیکھو میرا مسلم آ گیا، میرا مسلم میرے ساتھ جائے گا، اور مسلم کے ہوتے ہوئے کون مجھے ہاتھ لگائے گا؟ بھیا خدا مسلم کو سلامت رکھے، مگر زینب کا دل نہیں مانتا۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد علی اکبر حویلی میں وارد ہوئے۔ دیکھو نا زینب میرے نانا کی شبی بیٹا آ گیا، علی اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کون ہاتھ لگائے گا؟ بھیا خدا علی اکبر کو سلامت رکھے، مگر زینب کا دل نہیں مانتا۔ جوانان بنی ہاشم آتے رہے، حسین اجازت لیتے رہے، بی بی نے اجازت نہیں دی کہ ایک مرتبہ آواز گونجی حویلی حسین میں عباس آ گیا۔ عباس کا آنا تھا، بی بی نے بھائی کا دامن چھوڑا اور کہا حسین اب چلا جا، اب زینب کو کوئی پریشان نہیں۔ اللہ جانے کتنا مان تھا عباس پہ کہ عباس کے آتے ہی حسین کو حوالے کیا عباس کے۔ عزاداروں یہی وجہ ہے جب عباس زین سے زمین پر آیا نا تو بی بی نے بیبیوں کو اکٹھا کیا اور کہا تھا بیبیوں آج سے پہلے تک میں تمہارے پردے کی ضامنہ تھی، مگر آج کے بعد میں تمہارے پردے کی ضامنہ نہیں، اس لیے کہ جس کے سہارے میں نے مدینہ چھوڑا اور میرا عباس مارا گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس ایک واقعہ پڑھنے دو، میں زحمت تمام کروں گا۔ جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا نا تو لوگوں نے پتھر مارے، اس میں ایک آل محمد کی ماننے والی بھی تھی، اس نے آل محمد کو پہچان لیا۔ حسین مولا کے قریب آئی اور حسین مولا کو را کر کہنے لگی مولا آپ جو کٹ کے نوکے سینہ پر آ گئے، علی اکبر کا سر بھی دیکھا، میں نے قاسم کا سر بھی دیکھا، میں نے اونو محمد کا سر بھی
بھی دیکھا مولا سب کے پرسے بعد میں دوں گی، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کیا ام البنین کا لال عباس ساتھ چھوڑ گیا تھا؟ آواز آئی ریحانہ میرے عباس کو گلے نہ دے، وہ دیکھ گھوڑے کی گردن کے ساتھ وہ میرے عباس کا سر بندھا ہے، میں نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ آج رکو من اللہ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، ہاتھ چلتے آنا حسین کا غم مناتے آنا۔ عزادارو عباس پر بڑا مان تھا، عباس کے حوالے حسین کو دیا، حسین دربار کی جانب جانے لگے۔ آج بڑا اچھا وقت تھا، عباس حسین کے پیچھے پیچھے دائیں جانب علی اکبر آ رہے تھے، بائیں جانب حسین کے قد کے برابر والا بیٹا آ رہا تھا۔ میں نے کہا حسین کے قد کے برابر والا بیٹا سجاد آ رہا تھا، اس لیے کہ یہ مدینہ کا وقت تھا، باپ اور بیٹے میں فرق محسوس ہوتا تھا، لیکن آئے غربت اولاد علی کی، عاشور کے دن نہ باپ کا پتہ چلتا تھا نہ بیٹے کا پتہ چلتا تھا، اور ایک کو اکبر کی برچھی بڑھا کر گئی، دوسرے کو زینب کی چادر نے بڑھا کر دیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو میں نے سارا مسائب مختصر کیا، عزادارو قافلہ تیار ہو گیا، سب کو کہا سوار کیا جائے، عماریاں آتی رہی، مستورات آتی رہی، ان میں فرمائی حسین نے کہا قاسم آگے بڑھو، ماں کا سہارا بنو، قاسم آگے بڑھے، ماں کو عماری پہ سوار کیا، ان میں لیلہ آئی، مولا نے کہا علی اکبر ماں کا سہارا بنو، ماں کو عماری پہ سوار کرو، ام لیلہ کو علی اکبر نے سوار کروایا۔ عزادارو بیویاں آتی رہی، جوانان بنی ہاشم بڑھتے رہے، عماریوں پہ سوار کرواتے رہے، مگر ایک مرتبہ آواز گونجی زینب آ رہی ہے، اب زینب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی یہ اعلان ہوا بنی ہاشم کے جوان اکٹھے ہوئے، کسی نے ہاتھوں کو بڑھایا، کسی نے زانوں کو بڑھایا، کسی نے شانوں کو بڑھایا اور کہا بی بی ہم سوار کروائیں گے۔ اس وقت بی بی نے کہا تھا حسین میں نہ تجھ سے سوار ہوگی، نہ میں علی اکبر سے سوار ہوگی، نہ میں قاسم سے سوار ہوگی، اچھا بہن بتا پھر کس سے سوار ہونا پسند کرے گی؟ اس وقت کہا تھا بھیا آج مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو کربلا کے میدان میں مجھے سوار کروائے گا۔ اس وقت حسین نے کہا سجاد اگر پھوپھی کو سوار کر۔ عزادار آخری جملہ، ایک سواری یہ تھی، ایک سواری 11 کی تھی، مگر دونوں میں فرق تھا۔ آج سجاد نے عظمت سے سوار کروایا، آج سوار کروایا تو سر پہ چادر موجود تھی، لیکن جب 11 محرم کو سوار کروایا زینب کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ بندے رسن، آواز دی واہ جابا یا علی یا محمد یا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين علیہ السلام۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بیماروں کو صحت کامل و عاجلہ نصیب فرما، اور سرائے ملت امامیہ کو بحق بیماری کربلا اور سید سجاد کی قید کے صدقے میں انہیں جلد قیدوں سے رہائی نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد کے نور سے منور فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام تاجید کے لیے بآواز بلند صلوات۔